الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر بے شمار قسم کے مذاہب ہیں، مختلف مذاہب، مختلف عقائد، مختلف نظریات، مختلف طریقہ عبادات پائے جاتے ہیں، اور ہر مذہب کے اندر خدا کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ایک ایسا گروہ بھی پایا جاتا ہے جن کو ملحدین یا جن کو دہریہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور آج کل کے دور میں وہ اپنے آپ کو ایتھسٹ کہلانا پسند کرتے ہیں، گویا کہ انگریزی میں ایک نیا نام اپنے لیے چن لیا ہے۔ ایتھسٹ اور دہریوں کا یہ ماننا ہے کہ خدا تعالیٰ جل شانہ کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے بغیر یہ کائنات عالم از خود چل رہی ہے، خود ہی اس کو وجود ملا، خود ہی یہ چل رہی ہے، اور خود ہی یہ کبھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اور اس قسم کے اوٹ پٹانگ قسم کے عقائد اور نظریات ان لوگوں کے بنتے ہیں، اور یہ اس قسم کے لوگ، اس قسم کی سوچ رکھنے والے اور اس طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ نہ صرف آج بلکہ زمانے گزشتہ کے اندر بھی گزرے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھے، ان کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکاری تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا کی ذات موجود ہے، یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا، اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں۔ اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمان بن ثابت کوفی تھے۔ خلیفہ مہدی نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لے کر آئیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر والی طرف رہتے تھے، اس لیے دریا پر پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، لہذا آپ کو مناظرہ کے لیے بلایا گیا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، آپ جا کے کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خبر کر دی ہے اور وہ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے اور خلیفہ کے امراء اور وزراء بیٹھے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار ہے، مگر امام صاحب ہیں کہ آ نہیں رہے۔ رات کے 12 بج گئے، آدھی رات کا وقت ہو گیا، لیکن امام صاحب پھر بھی نہیں آئے۔ دہریے کی بات بن گئی۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آ گیا ہے اور میں اس سے نمٹ نہیں سکتا، اس لیے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی کافی پریشان ہوا، درباری بھی حیران ہیں، اور دہریہ بیٹھا ہوا اپنی شیخیاں دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچے، دربار حاضر ہوئے اور خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء کی جاتی ہے، تو تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس میں اتنی دیر لگ جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب اور غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ اس شد و مت سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ آخر وہ حادثہ کیا پیش آیا ہے۔ فرمایا کہ بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سر تپا شوق بن گئے، تو خود امیر المومنین نے بھی فرمائش کر دی کہ آپ وہ قصہ ضرور سنائیے کہ آخر آپ کے ساتھ وہ کیا واقعہ پیش آیا۔ فرمایا کہ قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا کہ کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کوئی کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا،
میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کی نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں تحیر سے دیکھ رہا تھا، حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آگے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے؟ اوپر نیچے تختے خود بخود لگتے چلے گئے۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئی اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑ جڑا کر بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کے درجوں میں پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں کے اندر خود بخود بھرنا شروع ہو گیا جن سے پانی کشتی کے اندر گھس رہا تھا اور وہ بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا کہ مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے کر جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ سانحہ ہے جس کی وجہ سے میں تحیر میں کئی گھنٹے مبتلا رہا اور میں اب تک سمجھ نہیں پایا کہ یہ آخر ماجرا اور قصہ کیا ہے۔ اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور میں 1 بجے پہنچ رہا ہوں۔ داریہ نے کہا کہ امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانشمند اور فاضل آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کیلیں ٹھک جائیں اور خود ہی روغن بھی لگ جائے اور خود آ کے کشتی اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کر چل پڑے، خود ہی وہ کنارے پر بھی پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، بڑے فاضل، بڑے عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادان بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں خود بخود بن گئی، کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں خود بخود ٹھک گئیں، کوئی روغن بھرنے والا نہیں خود بخود بھر گیا، کوئی چلانے والا کشتی کا ملاح نہیں لیکن وہ خود بخود چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، اچھا، یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی سی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان انسان کے بس میں نہیں، وہ خود بخود بن جائے؟ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ یہیں پر ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی، اور وہ دہریہ اپنا سمو لے کر واپس ہو گیا، اور اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے کافی سارے واقعات بیان کر چکے ہیں، چنانچہ آج کے دہریے بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، نیچر کو، فطرت کو، قدرت کو اور ان چیزوں کو اس کائنات کی تخلیق اور اس کے انتظام اور انصرام کے چلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس چینل پر درس قرآن کا سلسلہ جب شروع کریں گے، اور انشاءاللہ عنقریب شروع کریں گے، تو اس کے اندر ہم جب قرآن کی تفسیر کو بیان کریں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ مباحث تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، اور آپ کو یقیناً اس سے دہریوں کے عقائد اور نظریات کی بنیاد اور اس کے کھوکھلے پن کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ محض عقلی اور محض گھماؤ پھراؤ کی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کے دلائل اور ان کی سوچ اور ان کے نظریات کے اندر ذرہ برابر بھی جان اور وزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔